السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ۔ دوستو، سیما اور کیس میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے، بہت زبردست موڑ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، آج جو اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ خاص ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، تمام ان حواریوں کے لیے بنائی ہے جو سیما کا سمرتھن کر رہے ہیں، جو سیما کو روکے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو میری خاص طور پر ہے۔ اور یہ الحمدللہ جو کام اب ہونے جا رہا ہے یہ غلام حیدر کے لیے بہت اہم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو اس کیس سے آج تک بنے ہوئے ہیں۔ کچھ پاکستان یوٹیوبرز ہیں، پاکستان کے غلام حیدر بھائی ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی ہے یہ ویڈیو۔ دوستو، جیسے ہی اے پی سنگھ کو پتہ چلا کہ روشن عظیم صاحب نے انصار برنی صاحب کو ہائر کیا، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ انصار برنی صاحب واقعی انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بہت سی پیچھے مثالیں ہیں اور انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ عام انسان کے لیے کام کرتے ہیں، ملک اور بارڈر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے انسانیت کے لیے بات کی، انسان کی بات کی۔ تو دم دما کر بھاگنے والا اے پی سنگھ چھپ گیا، ایسا چھپا کہ آج تک لائیو نہیں آیا، آج تک سیما کے پاس نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ اس کو اس کے گھر سے دھمکیاں ملی۔ یہ بتانے لگا ہوں میں آپ کو، ان کے گھر سے دھمکیاں مل رہی تھی بہت عرصے سے پہلے ہی۔ ان کے بیٹے اور بیٹی نے ان کو یہ دھمکی دی کہ اگر تمہارے گھر میں یہ کانڈ ہو تو پھر تم کیا کرو گے۔ ناظرین، یہ ایسے لمحے، ایسے فکریہ لمحے، اس کے اے پی سی بھی باپ ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، جب اس کو یہ سوال ان کے ذہن میں ڈالے گئے تو وہ اس کا دم بھگا کر بھاگ گیا، اس سے پیچھے ہٹ گیا اے پی سی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیوی تو اس کے ویرودھ بہت پہلے کر رہی تھی، بچے بھی کر رہے تھے، اس کی ماں نے بھی بہت دفعہ سمجھایا، لیکن جب سوالات اٹھے، اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی، اے پی سنگھ کی طرف انگلی اٹھنے شروع ہو گئی کہ جو وہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے بچے والا، وہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ اے پی سنگھ کا ہو۔ اسی وجہ سے اے پی سنگھ اس سے غائب ہو گئے کیس سے، کیونکہ اس کو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ حق ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یہ بھی خبر بہت زبردست ہمیں ملی ہے۔ ناظرین، انصار برنی صاحب نے ایک زبردست ایک پوائنٹ رکھا، انہوں نے واضح الفاظ میں اسی وقت کہا تھا کہ بہت جلد ہم لوگ انڈیا سے ہی وکیل ہائر کریں گے، اور جو اس کے سامنے تمام لیگل پوائنٹس رکھیں گے کہ ایک عورت کو پاکستان سے انڈیا کیسے لے جایا گیا۔ ساتھ سوال یہ بھی اٹھایا کہ میں نے، انصار برنی صاحب نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ میں انسانیت کی بھلا بہبود کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس نے بہت سے کارنامے یاد کرائے، کچھ ایسے کارنامے جو آج کے دور میں لوگوں کو نہیں پتہ۔ گیتا نام کی بچی جو پاکستان میں اپنے والدین کے ذریعے پاکستان کے میں آئے ہوئے تھے کسی اپنی یاترا کے لیے، تو وہاں سے اسے بسڑ گئی، وہ ٹرین میں آئی تھی، ٹرین میں چڑھ گئی، کراچی والی ٹرین میں، چھوٹی سی تھی اس وقت، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کا پڑتال نکالی تو وہ 14-15 سال کی بچی تھی، گیتا نام کی۔ تو وہ کراچی سے انصار برنی صاحب نے ایک وکیل انڈیا سے دوست تھا، ان کو ساتھ رابطہ کیا اور اس بچی کو انڈیا پہنچایا۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ناظرین، اور جن دوستوں کو اس نے اس وقت بھی اس میں سمجھوتا ایکسپریس میں اور دیگر بہت سے معاملات میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کیے، انڈیا کے اندر سے وکیل تھا، ان کا نام پہلے نہیں بتایا تو ناظرین وہ کل انہوں نے نام نامینیٹ کر دیا ہے۔ تو جس وکیل کو ہائر کیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی دیتا چلوں۔ وکیل کئی دفعہ پاکستان آ چکے ہیں اور انہوں نے کی بھی بہت خدمات ہیں عوام کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بقا کے لیے، ہمیشہ وہ انڈیا کے اندر ہے اور انصار برنی صاحب پاکستان کے ہیں۔ اسی لیے دونوں بندوں نے اپنے اپنے ملک، اپنی اپنی عوام کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے لیے پوری طرح ہمدردیوں کے ساتھ انسانیت کے لیے کام کیا۔ جو یہ ماں ہے یہ اپنے بچوں کو، 4 بچوں کو لے کر گئی ہے، اس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ 40 سال آگے زندگی کا پتہ نہیں، لمحہ فکر یہ بات ہے اس ماں کے لیے جو مائیں ہیں،
مائیں تو اپنے بچوں کے لیے جان قربان کر دیتی ہیں اپنی. یہ کیسی ماں ہے؟ یہ کیسی ماں ہے دوستو جو اپنی 3 بچیوں کو وہاں لے گئی؟ اس کو ناگرتا تو ملے گی نہیں کہ جس طرح سے انڈیا کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اویدھ طریقے سے انڈیا میں داخل ہوئی ہے اور ایک پاکستانی ہے، بچے پاکستانی ہیں. یہ ان بچیوں کے لیے کیا المیہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ ان بچیوں کو کیا دکھا رہی ہے؟ ٹھمکے لگا لگا کر منورنجن کر رہی ہے لوگوں کو. وہ بچیاں دیکھ رہی ہوں گی اپنی ماں کو، ان کے چھوٹے ذہن ہے، ان کے ذہن کے اندر کیا بیٹھ رہا ہوگا؟ آپ اس کو سوچیں. فکر بنتا ہے اس باپ کا، غلام حیدر کے درد کا. اس کا درد کتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ تو صرف بات کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ہماری آنکھیں نمی ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. اس باپ کا کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ باپ ہر وقت تل تل مر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے. بار بار کہتا ہے میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، میں آخری دم تک لڑوں گا ان کے لیے، آخری دم تک لڑوں گا. ناظرین اسی لیے وہ سوال پہ اٹھا رہا ہے. اس نے ہر انسان، ہر دروازہ کھٹکھٹایا پاکستان میں. انڈیا کے ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے جو طاقتور ہیں، جو وہاں کی حکومت ہے، یو پی حکومت ہے، مودی جی سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اسی طرح یوگی جی سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کو پاکستان بھیج دیا جائے. اگر سیما کو رکھنا ہے تو رکھ لو، لیکن بچوں کو بھیج دو. ہم ناظرین بہت بات آنے والے وقت کی سوچ رہے ہیں کہ وہ 3 بچیاں جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا. اللہ نہ کرے اس کو مرنا بھی ہے. سیما کو کل مر گئی، پرسوں مر گئی، 10 سال بعد مر گئی، 20 سال بعد بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ بچیاں بے بس ہو جائیں گی، ان کو ناگرتا تو ملے گی نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں کے قانون دان، وہاں کے جو ایجنسیاں جو انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں، ملک کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، مسلمان کو ایک سائڈ پر رکھ دیں. خدا را آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان اداروں سے، ان جناب جو ادارے، جو حکومتیں ہیں جو اس میں مین رول ادا کر سکتی ہیں. میں جانتا ہوں انٹرنیشنل معاملہ ہے، اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ چاہیں انڈیا کے لوگ کم از کم اس بچوں کو واپس بھجوا سکتے ہیں. کیونکہ سیما اگر نہ بھی آئی تو کام چل جائے گا. یہ 3 بچیاں معصوم بچے ہیں اور ایک بیٹا ہے. یہ 4 بچے ہیں جو مسلسل وہاں پر شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ سیما خود تو مکار ہو چکی ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ اس نے مکس کیا ہوا ہے. ناظرین جیسے ہی ریسنٹلی ابھی پتہ چلا ہے کہ غلام حیدر کے بچے کو مارا گیا ہے اور وہاں پہ لڑائی، بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے لڑائی ہوگی کسی بات کے اوپر دونوں کی. وہ بچے تعداد میں زیادہ تھے، وہ اکیلا تھا. انہوں نے اس کو یہاں سے بات شروع کی. غور سے سنا ناظرین جو میں بات بتانے لگا ہوں کہ تم پاکستانی ہو، تمہاری ماں بھگوڑی ہے، تمہاری ماں گندی گالیاں دی بچے نے، تمہاری ماں یہ ہے فلاں ڈمک ہے. یہ اس بچے کو کہا. جب بات بچے کی ایگو پہ آ گئی تو بچے نے آگے سے اس کا ریئیکشن دیا، ان کو برا بھلا کہا. ایون کہ وہ جناب ہاتھ پائی ہو گئے. ہاتھ پائی اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ 3-4 بچے تھے، انہوں نے اس کو مل کر اچھا مارا. اس بچے کو، غلام حیدر کے بچے کو بہت زبردست طریقے سے مارا. اتنا مارا کہ اس کے بازو میں چوٹ لگی، اس کے چہرے پر نشانات آ گئے، مختلف جگہوں پر نشانات آ گئے. یعنی اس کو 4 بچوں نے اس طرح کھینچا فرحان کو، کسی نے ادھر کو، کبھی ادھر، کسی نے لاتوں سے مارا، کسی نے ٹھڈے مارے، کسی نے سر پہ مارا، کسی نے چہرے پہ مارا، اس طرح سے مارا اور اس کو غائب کر دیا. پہلے اس کو سمجھاتی رہی ہے، گھر لا کے جب بچہ روتا ہوا گھر آیا، اس کے بازو ٹوٹ گئی، لوگوں نے اٹھا کے اس کی بازو میں زخم آ گئے، اس کو جناب پٹیاں وغیرہ کروا کے میرے بیٹے کو مار دیا، یہ ہو گیا. اس نے بعد میں اپنے بچے کو سمجھایا. کیوں؟ کیونکہ وہ جاہل عورت ہے. اس کی جاہلیت یہی میں پتہ ہے کہ اس کو کیا کہے گی ان بچوں کو جا کر. اس کو پتا تھا میرا وروਧ زیادہ ہوگا، اسے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ سچن کو کیا کہیں گے، ان کو جلد سے جلد کسی جگہ پہ لے جایا جائے کہ اگر یہ بات میڈیا پر آ گئی تو میڈیا اس بات کو بہت اجالے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو وروਧ کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور اس کے حق میں وہ کم ہے. ناظرین یہ ویڈیو ہے، ہم نے پیچھے بھی شائع کی ہے، ابھی اس کی کلپ بھی میں جاری کروں گا. اس بچے کا 4 بچوں نے اس کو مل کے مارا، لیکن یہ سیما اس کو چھپا رہی ہے میڈیا سے. کیوں؟ کیونکہ اس سیما کو خود کو مارا گیا تھا، اس کے چہرے پہ نشان تھے اور بہت سے نشانات ہیں جو اس کی باڈی پر ہیں، وہ نہیں دکھا رہی اور چشمہ لگا کے بار بار آتی ہے، ڈانس کرتی ہے، جناب ٹھوک کے دکھا رہی ہے. لیکن اس کا یوٹیوب چینل تو بند ہو گیا ہے اور اسے مقامی لوگوں سے خرچہ لینا شروع کر دیا ہے. اب وہ خرچہ کوئی کسی کو کیوں دے گا؟ کیا وجہ ہے یہ آنے والے وقت بتائیں گے. میں بھی آپ کو ویڈیو بتاؤں گا، اس بندے کا نام بھی بتاؤں گا جس نے اس کو خرچہ بھیج رہا ہے. ریسنٹلی ایک فیملی وہاں پر آئی
اور وہ کافی خرچہ دے کے گئی ہے، اور ان کی مسز بھی تھی اس بندے کے ساتھ. وہ لگتا ہے کوئی اچھا بزنس والا تھا، کیونکہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں ہندوتو کا. کرتے رہیں جی، ہمیں ہندو مذہب سے کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، میں ایک پاکستانی ہوں، الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے. ہم اپنے مذہب میں اپنے ملک میں آزاد ہیں، اور جو انڈیا کے اندر سے ہیں وہ اپنے ملک اور اپنے مذہب میں بالکل آزاد ہیں. ان کے پاس کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. صرف سوال ان بچوں کے لیے اٹھا رہے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارا کبھی کسی انڈین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کبھی کسی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کبھی فون پہ میسیج میں ہمارا کبھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا. صرف جب سے یہ کیس بنا ہے غلام حیدر کے بچوں کے لیے ہم نے پاکستان سے آواز اٹھائی، کیونکہ ہمارے نیوز جو ہمارے نیوز چینلز ہیں وہ تو سو گئے ہیں، ان کو تو پیسے چاہیے، ان کو TRP چاہیے. ہمارے ملک کے نیوز چینلز ہمارے جو کچھ ایسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کیس کو ہیڈ لائٹ نہیں کرے. اس سے مجبوراً ہم لوگوں کو، جیسے عام یوٹیوبرز کو، جس میں ہم بہت سے نئے لوگ بھی جڑے ہیں، اور بہت سے ایسے ہمارے نیوز چینل ہمارے یوٹیوبرز جو پہلے سے بہت عرصے سے کام کر رہے تھے، ان سب نے اس کا پکھ رکھا، اس کا سوال رکھا، حکومتوں کے لیول پہ پہنچایا، اب انڈیا کے اندر پہنچایا. اور جس وکیل کی ہم بارے بات کر رہے تھے، وکیل انسان پرنی صاحب نے جس وکیل کو انڈیا میں ہائر کیا ہے، ان کا نام ہے محمد ملک صاحب. آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک وکالت بہت اچھا وکیل ہے، اور وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. یہاں یہ بھی سوال بنتا ہے، یہ اس بچی نربلا کیس کے اندر جس میں 4 آروپیوں کو سزا دلانے والا یہ بندہ تھا وہ، کیونکہ اسی بندے نے اس بچی کو انصاف دلایا تھا، اور ان 4 آروپیوں کو سزا دلائی تھی، سزا موت دلائی تھی. اسی لیے AP سنگھ بھاگا، اسی لیے دم کے بھاگ گیا، جس طرح کتا بھاگ جاتا ہے پیچھے، اس طرح وہ بھاگ گیا. ناظرین، یہ سوالات تھے بہت زیادہ، میں کہا آپ سے شیئر کیے جائیں. پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر ہمیں ویڈیو پوری دیکھیں اور فالو کریں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے سبسکرائب کر لیجیے گا. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.